میرا سوال ہے، ہم ذریعت پہ ابراہیمی پہ بات کر رہے ہیں کل سے. ایک سوال کا آپ نے ویڈیو میں اس کا جواب دیا ہے کہ وہ کچھ مختصر تھا تو کلیئر نہیں ہو. ہمارے یہاں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آل اور ذریت کا فرق بھی کل بتایا. تو آل محمد کا جو جیسے ہم دروس بھی پڑھتے ہیں اس میں، تو اس میں ایک چیز جو آج کے دور میں جو ہمارے ساتھ کچھ اصحاب ہیں جو اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم سید ہیں، ہم اس لیے ان سے برتر ہیں عام لوگوں سے کہ ہم آل رسول میں سے ہیں، اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اور ساری امت کو بھی یہ کہا ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجو. تو ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ اس لیے ہمیں ان سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. ایون ہمارے یہاں تو یہاں کئی جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ عام مسلمان ہیں دونوں، لیکن وہ شادی بھی رشتہ بھی نہیں کرتے آپس میں. یہ ان کی خود ساختہ فرقہ ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں. نہ سید کا کوئی لفظ دین نے ایجاد کیا ہے، نہ کبھی یہ لفظ رسول اللہ کے زمانے میں استعمال کیا گیا، نہ اس طرح کی کوئی خصوصی حیثیت صحابہ کے زمانے میں حاصل تھی. یہ لفظ تو ہمارے یہاں بر صغیر میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ باہر بھی نہیں. ہمارے بہت جلیل القدر عالم مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی جب پہلی بار بر صغیر سے باہر گئے عالم عرب میں، تو انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ کہا کہ یہ عرب بھی عجیب لوگ ہیں، وہاں ہم جا کے شیخ ہو جاتے ہیں اور نہرو سید ہو جاتے ہیں. عربی زبان میں سید مسٹر کو کہا جاتا ہے، مسٹر کا عملہ ہوتا ہے. اس زمانے میں پنڈت نہرو عالم عرب کا دورہ کر رہے تھے، تو سارے اخباروں میں سید نہرو چھپ رہا تھا، اور عالم کو عام طور پر شیخ کہتے ہیں. تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ ہم باہر جا کے شیخ ہو جاتے ہیں اور نہرو سید ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی تعلق نہیں. لفظ آل کے معنی خاندان کے ہیں، اور رسول اللہ جب دنیا میں موجود تھے تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ منافقانہ طرز عمل اختیار نہ کریں، اللہ کے پیغمبر کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے. یہ تلقین سورہ احزاب میں کی گئی اور اس پس منظر میں کی گئی کہ رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کے خاندان کو ہدف بنا لیا گیا تھا، یعنی باقاعدہ اسکینڈلائز کیا جا رہا تھا. تو اس موقع پر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں. درود کچھ نہیں ہے، دعا ہے، رحمت کی دعا ہے. رحمت کی دعا ہمیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے پیغمبر اور ان کے خاندان کے لیے بھی کرنی چاہیے. سلام سلامتی کی دعا ہے اور درود رحمت کی دعا ہے. یہ دعائیں یہ لوگ جب لفظ درود فارسی کا سنتے ہیں تو معلوم ان کے ذہن میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے. سب دعاؤں کے محتاج ہیں، یہ سبق ملتا ہے.